देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान की समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। मंगल की शब ईरान के जारहाना हमले के नतीजे में नाजरीन जुमरात की सुबह यानी कि आज अलसुब पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंतहाई मरबूत फ़ज़ाई ऑपरेशन किया। सबसे पहले ये वाजे करते चलें कि ईरान के एक सूबे का नाम भी बलूचिस्तान है, जिसका मुकम्मल नाम सिस्तानो बलूचिस्तान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सरहद के तकरीबन 30 मील के अंदर कम अज़ कम 7 मकामात पर BLA और BLF के कैंप्स पर हमला किया। पाकिस्तानी जवाबी हमलों में फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा वो मार्क बरसरम 4 का नाम दिया, जिसका मतलब फ़दाइन की मौत है। वाज़ेह रहे कि किसी भी ईरानी शहरी या फ़ौजी एहलकार को निशाना नहीं बनाया गया इस ऑपरेशन में, और ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और दहशतगर्दाना मनसूबा बंदी करते रहे और गुनाहगार पाकिस्तानियों का खून भी बहाते रहे। पाकिस्तान को उन तमाम सरगर्मियों का बहुत पहले से इल्म था और हुकूमत ईरान को इन सरगर्मियों के बारे में आगाह भी कर चुकी थी, मगर उसके बावजूद यही नहीं कि ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोयर्स भी फराम किए गए और हैरान कुन तौर पर उन्होंने मुश्तरका तहकीकात और कार्रवाई करने में किसी तरह का ताउन करने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ जहां इनकार किया, वहीं पाकिस्तान कभी भी अपने हमसाया मुल्क पर हमला नहीं करना चाहता था और पाकिस्तान की सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता लेकिन नहीं हो सकता। पाकिस्तान कभी भी अपने लोगों के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा जहां सिक्योरिटी की बात आएगी, और इसी वजह से बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करते हुए अपने जायज़ हुकूक को बरूए कार लाते हुए ऑपरेशन मर्ग बरसर 4 का अमल में लाया गया। और ईरान और पाकिस्तान के ब्रादर जो कि मुमालिक हैं और पाकिस्तानी अवाम में ईरानी अवाम के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत का जज्बा भी रखती है, अब ज़रूरत इस अमर की है कि सब जिम्मेदारी और कमंदी से बर्ताव करें। जैसे कि चीन भी कह रहा है, उम्मत मुस्लिमा पहले ही संगीन मसाइल से दो चार है, ये वक्त बाहिमी तसादुम नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के मुत्तहद होने का है। और अपनी जिसे कहते हैं ना कि अगर मुत्तहद नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे मुसलमान ही मुसलमान, अगर आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो नाजरीन, ये पूरा वाक़या जो कि ईरान और पाकिस्तान के माबैन हुआ, और यकीनी तौर पर इसके बाद अब चीन भी इस बात को फ़ौरन से इंडोर्स कर रहा है कि बाहमी जो सालसी है उसका किरदार अदा करने के लिए आज कराची में कौंसल जनरल ने इस बात का भी एतराफ़ किया और कहा है। तो इसी सब पर बात करेंगे ऑपरेशन मर्ग बरसरम 4 के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ये जो सारा जो मामला बना है, आप इसको कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे चूँकि हमारे तो जब उन्होंने अटैक किया है तो सिविलियंस का नाहक खून गया है, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी ही जो हिम्मत है, दिलेरी है और सेंसिबल वे में जो है वो जवाब दिया है। जी, ये जो कार्रवाई कल शुरू हुई ईरान की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान की टेरिटरी पर हमला किया गया जैश अदल के ऊपर, वो कहते हैं कि ईरान में वो हमले करते हैं, वो बहुत गैर मुतवक्का था। किसी को ख्वाबो ख्याल नहीं था कि ईरान ऐसा काम करेगा। और उसके बाद दोनों मुल्कों ने जितनी तेजी के साथ अपने डिप्लोमेटिक, उन्होंने सफीर को बुलाया और उन्होंने जो ईरान का सफीर कहीं बाहर था उसको कहा वापस पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। ये हमारी लोगों के लिए, बहुत पाकिस्तान की कौम के लिए हैरान कुन बात थी कि अचानक ये किस तरीके से हालात इस तरह बिगड़ गए।
کیونکہ بہرحال جو بھی ہو ایران ہمارا ایک برادر ملک ہمسایہ ہے، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک ہیں نہ افغانستان سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ بھی کچھ بڑھ رہی ہے، کوئی فارمل کوئی انفارمل. تو یہ انتہائی غیر متوقع تھا، لیکن پھر پاکستان کے پاس اس کے کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ بھی پھر جو ہے وہ بھی پاکستان ایران کو کہتا رہتا ہوگا نا کہ بھئی ایران جو بلوچستان کے اندر سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، بی ایل اے ہے اور دوسرے ایلیمنٹس ہیں، بروچ لبریشن آرمی ہے، دوسرے ہیں، تو وہ آپ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایرانی بھی کچھ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہوں گے. تو پاکستان کو بھی پھر موقع انہوں نے فراہم کر دیا کہ ہم نے بھی پھر اس کو بہت سپیڈ کے ساتھ، بہت جلدی سے پریسیشن کے ساتھ یہ حملہ کیا. لیکن میرے خیال سے سب سے اچھا اب یہ ہوگا کہ آگے اس بات کو نہ بڑھایا جائے، اس بات کو یہاں پر روک دیا جائے، ڈپلومیٹک چینل کھولے جائیں، بات چیت کی جائے، اور چائنا جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور ایکسچینج کرنے کو تیار ہے، روس بھی دوسرے ملک بھی، ان کی خدمات بھی ضرورت ہو تو لی جائیں تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ پورا خطہ نہیں تو ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. اچھا، ایک اور بات بھی ہے اس میں سر، ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی آلریڈی غزہ کا معاملہ ہے، اسرائیل کا معاملہ ہے. آواز کٹ رہی ہے آپ کی، آواز جی چلی گئی ہے. جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. جی سر، ایک اور بھی اس میں معاملہ ہے، میں اس پہ بھی چاہوں گی کہ اس پہلو سے بھی آپ اس پہ غور فرمائیے گا تھوڑا سا، اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی غزہ کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ، وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ معاملات تھے. ایران نے اچانک سے اپنے ہی ہمسائے ملک پہ اور خاص طور پہ مسلم ممالک میں ایک نیا محاذ کھول دیا، جبکہ اس وقت تو سب کی نظریں اسرائیل اور فلسطین کے جو معاملہ ہے اس پہ لگی ہوئی ہیں. دیکھیے، ایران کا شام میں بھی ایک رول ہے، سیریا میں، اور عراق میں بھی ایک رول ہے، اور وہاں انہوں نے اپنے ملیشیا اور اپنے ہمدردان کی کافی بڑی ملیشیاں تیار کر رکھی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، سلمان جو تھے، قاسم سلمان، جن کو وہ شہادت ہوئی تھی، جی بالکل بالکل، جس سے بڑا سوگ بنایا گیا تھا، جی جی، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہی کر رہے تھے، لوگوں کو آرگنائز کر رہے تھے. حزب اللہ کے پیچھے بھی ایران کا نام آتا ہے. جی جی، اور کہتے ہیں غزہ میں جو ان لوگوں کو راکٹ جو انہوں نے چھوڑے ہیں اسرائیل پر شروع میں، وہ بھی کہتے ہیں ٹیکنالوجی ایران نے دی تھی. جی بالکل، اور وہ ابھی آج کل لیٹسٹ جو ہے، جو ہوتی جو ہیں، انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں امریکن اور دوسرے یو کے کی شپنگ پر، تو اس کے اندر بھی ایرانیوں کی بیکنگ کا نام آ رہا ہے. اور پھر یو کے اور یو ایس اے نے ہوتیوں پر جو ہے ایریل بمباری شروع کر دی ہے. تو یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ایران اپنی بارڈر سے نکل کر دوسرے ملکوں کے معاملات میں وہ دخل اندازی بھی کرتا ہے، وہ ملیشیا بھی کھڑے کرتا ہے، اس قسم کے کام. تو دوسری ایک بات اور سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ ایران جو ہے، اس کو اسرائیل جو ہے اس کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ ان کو بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے، اور انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے ان پہ بے انتہا سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، ان کے خلاف ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اب ان کو کیا، اس کو یا تو افغانستان ملتا ہے یا پاکستان کی ٹیریٹری ملتی ہے کہ جہاں سے ایران پر حملے کیے جا سکیں. تو یہ جو ہوتے ہیں نا جیش عدل اور دوسرے تیسرے، ہمارے ان سے کیا تعلق ہے؟ نہ ہم ایران کو کسی صورت میں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ فورن پاورز ہیں جو یہاں سے آپریٹ کرتی ہیں اور افغانستان سے آپریٹ کرتی ہیں، اور پاکستان جہاں تک ان کی ہوتا ہے، ہم کو کوئی بتاتے ہیں یہ، تو ہم ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ اٹیک کرے، کہتے ہیں ہماری سرزمین استعمال نہ کریں اس کام کے لیے. لیکن بہرحال ان کو پیسہ ملتا ہے، فنڈنگ ملتی ہے، ہتھیار ملتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک منافع بخش کاروبار ہے جو وہ یہ افغانستان والی بھی کیے جاتے ہیں، اور یہاں سے بھی کچھ لوگ ان کو مل جاتے ہیں اس کام کے لیے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پراکسی وار ہے امریکہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر، اور پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. لاسٹلی میں آپ سے ایک بات اور بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایران نے بڑی
افسوس کے ساتھ غیر ذمہ داری والا جو ایک بیان دیا تھا کل ان کے نائب صدر نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہم نے تو نشانہ بنایا پاکستان میں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سویلینز کی شہادت ہوئی. اس ساری سچویشن میں یہ تو وہ نیریٹو ہے جو انڈیا پریویل کرتا رہا ہے باسی میں، جس کے اوپر ہم بہت زیادہ ہمیں ڈیمیج ہوا ہے خطے کے اندر. انڈیا پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑتا تھا اور انڈیا اس طرح کے دیکھیے ہندوستان نے جو پالیسی اختیار کی ہوئی چانکیہ کی جی کہ جو ہمارا دشمن ہے، جو دشمن کے نیبرز ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، جی اس لیے انہوں نے افغانستان کے اندر اپنے بہت دور تک ڈورے پھیلائے ہوئے ہیں، بالکل، اور اسی طرح ایران کے ساتھ بھی. ابھی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چابہار کے جو ہے پورٹ جو گوادر سے تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں ہندوستان نے سب سرمایہ لگایا ہے، وہی ڈیولپ کر رہا ہے، اور سنا ہے کہ وہی اس کا انتظام سنبھالیں گے. پھر چابہار سے وہ ریلوے لنک کے ذریعے سے ایران کے تھرو پھر افغانستان جا رہے ہیں، وہاں سے سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں. تو وہ گوادر کو اور سی پیک کو بھی بائی پاس کرنا چاہتے ہیں ہندوستان ایران کے ساتھ مل کر. یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کل موشن بھی وہیں سے آیا تھا ہمارے پاس چابہار کی طرف سے. تو ان کے تو بہت کلوز تعلقات ہیں، اور ویسے تو ایران پہ بے انتہا سینکشن لگائی ہوئی امریکہ نے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی 25 سال کی ڈیل کی ہے آئل کی اور لیکویفائڈ نیچرل گیس کی انڈیا کے ساتھ بہت کنسیشن ریٹس کے اوپر. اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے، نہ ان کو منع کر رہا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ایران کو ڈالر مل رہے ہیں ہندوستان سے، اور وہ اس بات کے اوپر جو ہے ان کی کافی کلوز کولیبریشن ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، دفاعی تجزیہ کار، اور بہت ہی گہرے انداز میں جو ہے انہوں نے اور بڑے زبردست قسم سے انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جو یہ سارا معاملہ بنا ہے. یہاں پہ مجھے ایک شارٹ کمرشل بریک لینا ہے، اس کے بعد بات کریں گے جی سیاسی منظرنامے پہ. سو ویئر گوئنگ فار اے شارٹ کمرشل بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ. اسٹے ٹیونڈ.